پروگرام کی غرض و غایت پیش کرنے کے لیے میں SIO اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ساؤتھ مہاراشٹر کے صدر پریزیڈنٹ محترم اعتصام حامی صاحب سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور افتتاحی کلمات ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے وسیلے سے زندگی نے، دنیا نے زندگی پائی۔ آپ کی آمد سے پہلے نہ جانے یہ انسانیت کن گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اورنگ آباد کی یہ غیور اور حوصلہ مند اور جرت مند ان عوام کو جنہوں نے فلسطین کی حمایت میں اور ان مظلوموں کی حمایت میں جس کو پوری دنیا آنکھ بتا رہی ہے، جس کو پوری دنیا جو ہے خون میں رنگنے کی کوشش کر رہی ہے، خون میں نہلانے کی کوشش کر رہی ہے، ایسے لوگوں کی حمایت میں، ایسے نہتے لوگوں کی حمایت میں یہ سروں کا سمندر، یہ جم غفیر یہاں پر کھڑا ہے۔ میں ایسے تمام عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، ہماری ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے بچوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، یہاں پر آنے والے ایک ایک لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی حوصلہ مندی، آپ کی جرت مندی تاریخ میں ایک سبق کو جو ہے رقم کرے گی۔ تاریخ جب بھی لکھی جائے گی آپ کا نام لکھا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جب دنیا ظلم، بربریت اور فتنہ و فساد کی آگ میں جل رہی تھی، یہ وہ لوگ تھے جو اس کے لیے کھڑے تھے۔ محترم حاضرین، مجھے یہاں پر لفاظی نہیں کرنا ہے، میں تھوڑی سی بات اپنی عرض کروں گا، اس پروگرام کی غرض و غایت اور آبجیکٹیوز آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو پورا معاملہ چل رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال پچھلے کئی سالوں سے جب سے یہ ناپاک اسرائیل جیسا ملک اس دنیا کے خطے پر وجود میں آیا ہے، اس دن سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے جو فلسطینی عوام ہیں ان پر ہر طرح کا ظلم و جور کیا جاتا ہے، معصوم بچوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں کو مارا جاتا ہے، سوشل میڈیا اور اس طرح کی ساری چیزوں سے آپ لوگ واقف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اعداد و شمار کیا ہے، کل رات کا واقعہ کیا ہوا ہے جس نے ہم سب کو ہماری نیندیں اڑائی ہے، ہم کو سونے نہیں دیا ہے، یہ سب واقعات آپ جانتے ہیں۔ تو یہ جو پورے واقعات ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی جو ہے گھنونے اور جو ہے بربریت والے ہیں۔ ایسے ماحول میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت مسلمہ ایک جسد واحد کی مانند ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ جب اس کے پیروں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی آنکھ رو پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے فلسطین کے مظلوم مسلمان اگر وہ کسی تکلیف میں ہے، وہ کسی ظلم اور بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بھی ان کی آہوں کو، ان کی کراہوں میں ہم یہاں شریک ہیں، اس سسکتی بلکتی بچوں کی کراہوں میں ہم شریک ہیں، ان کے درد کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ بیسیکلی اس پوری دھوپ میں آنا، یہاں جمع ہونا، چلچلاتی دھوپ کی اس گرمی کو محسوس کرنا، دراصل اسی بات کا اظہار ہے کہ ہم ان کی ظلم اور بربریت میں اور وہ جس طریقے سے ستائے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے، اس کو ہم دراصل یہاں درشانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جسد واحد سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط جسم کی مانند سمجھتے ہیں اور اسی بات کا ہم اظہار کرتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ پہلی بات ہے جو مجھے آپ سے اس وقت کرنی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس پروگرام کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہم دراصل اس پورے سیناریو میں سسکتے ہیں، بلکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن نہ جانے ہماری کتنی بڑی عوام ہے جو اب تک کی اس فلسطین کی اور اس فلسطین سے، اس کی سرزمین سے وابستہ پوری تاریخ کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہم بالکل اس کے لیے آنکھیں ہماری رو پڑتی ہے، ہماری آنکھ کے کٹوروں میں آنسو بھر جاتے ہیں، لیکن ہم اس کی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ایسے موقع پر ہم ہماری تاریخ کو بھی سمجھے، اس ارض مقدس کی تاریخ کو بھی سمجھے جس کے حوالے سے کئی انبیاء نے وہاں پر اپنی موت کی خواہش کی ہے۔
ہے وہ چاہتے تھے کہ اگر ان کو موت نصیب ہو تو سرزمین پہ نصیب ہو. دنیا میں اگر کسی 3 جگہوں پر اگر سفر کی اجازت دی گئی ہے تو وہ مسجد حرام ہے, مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, اور اس کے بعد مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں, یہ جو دینی اور پورا جو مذہبی اس کا اینگل ہے اس کو ہم کو سمجھنا پڑے گا, اس کی پوری تاریخ کو سمجھنا پڑے گا. یہ دوسرا مقصد ہے جو اس پروگرام کے رکھنے کا ہم نے یہاں رکھا ہے. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ جو ہمارے جذبات ہے, یہ جو ہمارے احساسات ہے, یہ جو ہمارے ایموشنز ہے جو اس پورے مسئلے کے سلسلے میں ہمارے دل میں پیدا ہوئے, ہمارے دماغ میں پیدا ہوئے ہیں, تو یہ بس سوشل میڈیا کی زینت نہ بن جائے, یہ بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کی زینت نہ بن جائے, یہ بس نعروں کی اور اس طرح کی جذباتی چیزوں کی زینت نہ بن جائے, بلکہ اس ملک عزیز میں, اس بھارت میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے, اس بھارت کی تصویر کو سدھارنے کے لیے, یہاں کی قسمت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے, اس ملک کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے یہ پوری امت کیا کچھ کر سکتی ہے, اس بات کا سبق بھی ہم کو آج کے اس پروگرام سے لے کے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ 3 امپورٹنٹ مقاصد ہے جس کے تحت آپ تمام کو یہاں جمع کیا گیا ہے. اس سروں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو یہاں جمع کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہم کو اس پورے پروگرام سے لے کے جانا ہے. پروگرام بہت ہم جو ہے لیٹ شروع ہوئے ہیں اور بہت تیزی سے ہم کو آگے بڑھنا ہے. میں اور بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ جو آگے کی پوری گفتگو ہوگی انہی 3 موضوعات کے حوالے سے ہوگی, اور ہمارے جو بڑے بڑے اسپیکرز ہیں وہ انشاءاللہ اپنی گفتگو یہاں پر آپ کے سامنے رکھیں گے, اور انشاءاللہ ایک عظیم الشان دعا پر جو ہمارے بھائیوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں یہاں سے, اس پر ہم اس دعا کا جو ہے اور اس جلسے کا اختتام کریں گے. میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پورے جلسے کے دوران ڈسپلین کو بنائے رکھیے, نظم و ضبط کو بنائے رکھیے. آپ کی ایک امیج, ہماری ایک امیج اس پورے شہر اورنگ آباد میں جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, ایک امام کی صدا پہ جھکتے ہیں, تو ان کے اندر وہ ڈسپلین پایا جاتا ہے کہ ان کو اگر کنٹرول کیا جائے تو ان کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ان کے ٹھاٹے مارتے ہوئے, سروں کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس بات کا پیغام, اس بات کا میسیج ہم کو پوری دنیا کو دینا ہے کہ ہماری عبادتیں ہم کو ڈسپلین سکھاتی ہے, نظم و ضبط سکھاتی ہے, ایک حکم کو ماننا سکھاتی ہے. تو یہاں پر کوئی غیر ضروری نعرے نہیں لگیں گے, جو نعرے لگیں گے اسٹیج سے لگیں گے, اور میں آپ سے بہت پر امید ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارا سپورٹ کریں گے, ہماری مدد کریں گے, اور بہت امن و امان کے ساتھ ہم اس پورے جلسے کو جو ہے مکمل کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور نصرت کے ساتھ اس جلسے کو جو ہے اختتام تک پہنچائے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.